بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما نعم وله الشكر على ما ألهم، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على حبيبك ونجيبك وصفيك من عبادك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں محمد. خداوند متعال سب مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ سب اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور حفاظت کے لیے بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. خداوند متعال کا لطف و کرم ہے جس نے ہمیں ایک اور محرم دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. محرم الحرام ابی عبداللہ علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور جو ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے مومنین کے قلوب میں حرارت آ جاتی ہے، اور یہ وہ حرارت ہے جو ایمان کی شرط ہے. ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین ابن علی کے قتل سے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو مومن ہوگا اس کے دل میں غم حسین ہوگا. مومن اپنے وجود سے احساس کر سکتا ہے کہ وہ کتنا مومن. محرم کے آغاز سے ہی اس کا وجود اس کو بتائے گا، اس کی حالت اس کو بتائے گی، اور یہ حالت اختیاری نہیں ہے،
یہ ایمان کا لازم ہے. ایمان اختیاری ہے. ایمان ہم نے اختیار کرنا اپنی مرضی سے. کوئی مومن بنتا ہے, کوئی مشرک بنتا ہے, کوئی کافر بنتا ہے, کوئی فاسق بنتا ہے. مومن ہونا اختیار میں ہے. غم حسین اختیاری نہیں ہے, ایمان کا لازم ہے. تو جب بھی محرم کا چاند نظر آئے اور دلوں میں حرارت پیدا ہو تو یہ مقام شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا. بہت سارے لوگ ہیں حتیٰ عاشور والے دن بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. مسلمان ہیں, دعوی ایمان بھی رکھتے ہیں, لیکن ان کی زندگیوں میں کوئی حالت طاری نہیں ہوتی, خصوصاً ان دنوں. اسی وجہ سے یہ گزشتہ سال ایک رپورٹ آئی تھی گزشتہ سال جس میں بتایا گیا تھا کہ سب سے زیادہ سیر و تفریح کے لیے جو لوگ گئے تھے پچھلے سالوں میں ہی کوئی تھا, یہ پچھلا سال تھا یا اس سے پچھلا سال, سب سے زیادہ تفریح کے لیے لوگ جو سال میں گئے وہ 9 اور 10 محرم کی چھٹیاں تھیں. مری, کاغان, ناران ہوٹل پر تھے. لازم بات ہے وہ مشرکین تو نہیں گئے, کفار تو نہیں گئے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے گئے. اب یہ ان کی حالت بتا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. یہ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے. مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے نام مسلمانی ہو سکتا ہے, دل مومن نہیں ہو سکتا. دل مومن اس وقت ہوتا ہے جب انسان ان شرائط پہ پورا اترے جو قرآن نے بیان کی, جو رسول اللہ نے بتائیں. اگر وہ حالتیں اپنے اندر انسان لے آئے, ان سے محبت کرے جن سے اللہ نے اور رسول اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے, پھر یہ ایمان پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان الٹ چل رہا ہو, یہ پنکھے تھوڑا سا آہستہ کر دیں جو میرے ارد گرد ہیں, آہستہ. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو ایمان کب پیدا ہوتا ہے؟ دقت کریں. ایمان ثمرہ ہے اللہ کی اطاعت کا, رسول اللہ کی اطاعت کا. جب اس سے محبت انسان کرے جس سے محبت کا حکم اللہ نے دیا ہے, پھر اس کے دل میں ایمان آتا ہے. لیکن اگر کوئی ہر اس شخص سے محبت کرے کہ جس کی محبت سے رسول اللہ نے بھی روکا اور اللہ نے بھی روکا, تو اس کے دل میں حرارت نہیں آتی. اب دیکھیں مسلمانوں کی اصل مشکل آج تک ایک مسلمانوں کی مشکل, اور پھر جو ماننے والے ہیں جن کو پتہ ہے ان کا مقام کیا ہے ان کی بھی ایک مشکل ہے, وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو ایک جو ایمان کی حالت پیدا ہوتی ہے, آپ دیکھیں یہ محرم الحرام شروع ہو گئے, احادیث کا مطالعہ کریں, آئمہ دیکھیں, ہمارے لیے سب سے آئیڈیل ہمارے اہل بیت ہے. ہمارے اہل بیت مطلب جو بھی ان کا پیروکار وہ سب کے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. پیغمبر نے ہمیں ان کے حوالے کیا. ہم ان سے پوچھیں وہ جب محرم کا آغاز ہوتا تھا ان کی حالت کیا ہوتی تھی, اس حالت کو دیکھ کے پتہ چلے گا ہماری حالت کیا ہے. ادھر سے ہی پتہ چلے گا نا کہ میں کتنا مومن ہوں, ہم کتنے مومن ہیں. مثلا ایک حدیث ہے بڑی مشہور, امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ
حضرت فرماتے ہیں کہ جس وقت محرم شروع ہوتا تھا میں اپنے والد گرامی کو دیکھتا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہ صلی اللہ علیہ، ان کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی تھی، چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پورا سال ہی منہ پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی، بعض لوگ ایسے ہیں، منع کیا گیا ایسے مت بنو۔ اہل بیت خوشگوار مزاج کے تھے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب، آپ زندگی پڑھ لیں حضرت علی علیہ السلام کی، حضرت علی علیہ السلام جب بھی محفل میں بیٹھتے تھے ہنساتے بہت تھے، اچھا مذاق کرتے تھے۔ بعض ہوتے ہیں ابوس یعنی اس طرح ہے، ہر ٹائم منہ کو دیکھ کے پتا چلے گا اس کو کوئی ٹینشن ہے، چہرہ ایسا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہوتی ہے عام روٹین میں مومن کی علامت جو بتائی گئی ہو یہ کہ دل میں پریشان، چہرے پہ مسکراہٹ، اپنے غموں کو چہرے پہ نہیں لے کے آتا عام روٹین۔ مثلا گھر میں ٹینشن ہے، کوئی مسئلہ ہے، محلے میں ٹینشن ہے، رشتہ داروں میں ٹینشن ہے، اس کے چہرے سے نہیں پتا چلے گا کہ گھر میں خرچہ کم ہو گیا ہے، مومن کے چہرے سے کبھی نہیں پتا چلے گا حالات خراب ہیں۔ کئی بندے ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے حالات خراب ہیں، کہیں نہ کہیں سے خراب ہیں، کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ محفل میں جب بیٹھتے تھے اچھا مذاق کرنا تاکہ لوگ حشاش بشاش رہیں۔ تو لازمی بات ہے، اب یہ ہے معصومین کی روش، اب اس روش سے جب ہٹیں گے تو محسوس ہوگا، انسان اپنی نارمل روٹین سے ہٹ جائے محسوس ہوتا ہے۔ وہ کب ہٹتے تھے؟ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا، اس وقت چہرے پہ مسکراہٹ نظر نہیں آتی، غم شروع ہو جاتا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ عاشور تک حضرت اسی حالت میں رہتے تھے، اور عاشور والے دن پھر بہت شدت غم ہوتا تھا، شدت غم۔ اس کی وجہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے غم کو زندہ کرنے کے اندر بہت سارے راز ہیں۔ آج میں مقدماتی گفتگو کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، غم امام حسین علیہ السلام کے اندر بہت راز ہیں۔ اہل بیت نے اہتمام بہت کیا ہے۔ دیکھیں آج یہ جو مجالس کا سلسلہ ہے، جو شیعہ ثقافت ہے، شیعہ ثقافت، مجالس والی جو ثقافت ہے، یہ خود بخود نہیں بنی، اس کی تاریخ ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک یورپ کا عالم آتا تھا علامہ سے پڑھنے کے لیے، جرمنی سے آتا تھا، جرمنی سے ایران آتا تھا، کبھی ایک ہفتے کے لیے آتا تھا، کبھی 10 دن کے لیے آتا تھا، کبھی 1 دن کے لیے آتا تھا۔ ہانری کاربن اس کا نام تھا، فلسفے کا وہ استاد تھا یونیورسٹی کے اندر، فلسفے کا استاد تھا یونیورسٹی کے اندر، اس کو علم کا بہت شوق تھا، اس نے مکتب تشیع باقاعدہ یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے یورپ میں، بہت بڑا نام ہے ہانری کاربن۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک محفل میں گفتگو ہو رہی تھی تو ہانری کاربن نے سوال کیا، وہ لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، جو وہ سوال کرتا تھا وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ علامہ طباطبائی سے سوال کیا کہ استاد محترم آپ یہ بتائیں کہ شیعہ فلسفی کیوں ہیں؟ اس کو ذہن میں، شیعہ پاکستانی شیعوں سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، پاکستانی شیعہ فلسفی نہیں، اوورآل پوری دنیا میں آپ چلے جائیں شیعہ فلسفی ہیں، خصوصاً شیعہ علماء۔ فلسفی کہتے ہیں عقل کا ماسٹر،
عقلی علوم کا ماہر، سب سے مشکل علم عقلی علم ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے سرگودا یونیورسٹی کا انچارج وائس چانسلر قم میں آیا ہوا تھا۔ میں نے جب اس سے ملاقات کی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں فلسفہ پڑھتا ہوں۔ مجھے کہتا ہے شیعہ، دیکھیں وائس چانسلر اہل سنت مکتب سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے پہلی بات جو اس نے کی، اس نے کہا شیعہ شروع سے فلسفی ہیں، شروع سے شیعہ کی تاریخ فلسفہ۔ تو ہانری، اب دیکھیں یہ وائس چانسلر بھی وہی بات کر رہا ہے، ہانری کاربن نے بھی یہی بات کی۔ ہانری کاربن نے کہا کہ شیعہ فلسفی کیوں ہیں؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیونکہ اہل بیت نے عقل کو اہمیت دی، اس وجہ سے شیعہ بھی عقلانیت میں سب سے آگے ہیں۔ فرمایا شیعہ اس وجہ سے، اب دیکھیں مطلب شیعہ نے، علماء نے یہ ثقافت کہاں سے لی ہے؟ اہل بیت سے علم لیا۔ اسی وجہ سے آپ پہلی کتاب میں شیعہ کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب، شیعہ کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب کافی ہے۔ کافی کا پہلا حصہ اصول کافی ہے۔ اصول کافی کا پہلا باب شروع کہاں سے کیا ہے؟ عقل و جہل، باب عقل و جہل۔ عقل کے مقابلے میں جہالت ہے، یہاں سے شروع کی۔ اور پہلی حدیث جو نقل کی چھٹے امام سے، حضرت سے کسی نے پوچھا مولا عقل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا عقل وہ چیز ہے جس سے جنت میں پہنچا جاتا ہے۔ وقت سبب الجنان، عقل وہ چیز ہے جس سے جنت میں پہنچا جاتا ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ شیعہ جو ہے، شیعہ اس کا طریقہ کار وہی ہوتا ہے جو اس کو اہل بیت نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ تم نے زندگی کا طریقہ رکھنا ہے۔ تو یہ جو مجالس شیعہ کرواتے ہیں، جو شیعہ ثقافت ہے، البتہ یہ ثقافت بعض چیزیں ہوتی ہیں جو پھر سب کو اپنانی چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل سنت مجالس نہ رکھیں، اہل سنت بھی ثقافت لیں۔ ثقافت کی کوئی بھی اچھی چیز ہو، اچھی چیز، حتیٰ ثقافت کی اچھی چیز امریکہ میں بھی ہے، وہ بھی لے جائیں اگر کوئی اچھی چیز ہے۔ مثال میں دیتا ہوں آپ کو، رہبر معظم اپنی ایک تقریر میں فرما رہے تھے، رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یورپ کے اندر ایک اچھی ثقافت کا ایک حصہ یہ ہے، ثقافت کا ایک اچھا حصہ، ویسے ان کی ثقافت بری ہے، ایک چیز جو ان کی اچھی ہے وہ یہ ہے، وہ تحقیق والے لوگ ہیں، ریسرچ کرتے، بات تحقیق سے کرتے، یہ ان کا اچھا مزاج ہے۔ فرماتے ہیں یہ چیز لے لینی چاہیے، یہ چیز لے لو، یعنی جو بات بھی کرو تحقیق سے کرو، ریسرچ سے کرو۔ ان کو علوم کا شوق ہے، ٹیکنالوجی کا شوق ہے، ان کی یہ ثقافت کا حصہ ہے، ان کے اندر ریسرچ ہے، کتابیں پڑھنا۔ کتاب پڑھنا یورپ کے اندر معمول ہے، ہر گھر میں آپ کو عموماً لوگوں کی 200-300 کتابیں نظر آئیں گی۔ ادھر تو ہمارے ہاں تو فری بھی دیں تو لوگ نہیں لیتے، فری بھی لیں تو لوگ نہیں لیتے۔ تو ثقافت کی کوئی اگر اچھی چیز ہو تو وہ اگر کہیں سے بھی لینی ہو آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ بری ثقافت کی چیزیں آپ نہیں لے سکتے جو شریعت سے ٹکرا رہی ہیں۔ مثلا ہندوستان سے کوئی رسم لے لیں جو شریعت سے ٹکرا رہی ہو، ہم نہیں لے سکتے، یورپ سے بھی نہیں لے سکتے، اچھی چیزیں لے سکتے۔ تو ثقافت جو ہوتی ہے، ثقافت بھی ہمیں اہل بیت سے ملی ہے، بہت ساری ثقافت۔ یہ شیعہ کو ثقافت جو ملی ہے زیارت پہ جانا، کیا یہ خود بخود شیعوں نے ایجاد کیا ہے؟ کہ جو 40 آتا ہے کروڑوں لوگ تیار ہیں جانے کے لیے، کروڑوں لوگ۔ آج اگر مثلا فرض کریں حکومت پاکستان کہے کہ ہم ویزا فری کر رہے ہیں، بارڈر کھول رہے ہیں، جن نے جانا ہے شیعہ سنی جس نے جانا ہے چلے جاؤ زیارت کرو، تو شاید ہی کوئی شیعہ ہو جو جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ البتہ احادیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو اہمیت نہیں دیتا
وہ جنت میں چلا بھی گیا تے اینڈ تے اسی اینڈ پہ ہوگا، مطلب پچھتاوے میں ہوگا۔ اور بعض احادیث سے یہاں تک پھر ثابت کیا ہے کہ واجب ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ بعض علماء کا یہ نظریہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لگتا ہے کلفیوں والوں کا بھی کام چل گیا ہے۔ خوب یہاں سے دقت کریں کہ ثقافت جو بنتی ہے مثلا زیارت پہ، کیا کچھ شیعوں نے خود بخود زیارت کا کنسیپٹ ایجاد کر لیا اور کروڑوں لوگ تیار ہو گئے؟ ایسے نہیں ہے، اس کی بنیادیں ہیں، زیارت کی بنیادیں اہل بیت نے ڈالی ہیں، اور اس طرح ڈالی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنے کٹھن مرحلوں میں شیعوں کو کہا کہ ترک نہیں کرنی، ماحول بنایا، خود اہمیت دی۔ جو شاگرد آتے تھے ان سے ناراض ہوتے تھے۔ ایک صحابی آیا، اس نے مولا نے اسے پوچھا ابان زیارت پہ جاتے ہو؟ ہر روز عراق میں رہتے تھے۔ کہا نہیں مولا۔ کہا ہفتے میں؟ کہا نہیں مولا۔ مہینے میں؟ کہا نہیں مولا مہینے میں نہیں جاتا۔ کہا پھر تم کیسے شیعہ ہو ہمارے؟ اتنا نام ہے تمہارا اور تم زیارت کو اہمیت نہیں دیتے؟ مطلب ناراض ہوتے تھے، اپنے قریبی اصحاب سے ناراض ہوتے تھے کہ کیوں نہیں اہمیت دیتے۔ اہمیت دو، جب تم اہمیت دو گے تو دوسرے بھی اہمیت دیں گے۔ تو میرے بھائی یہ مجالس بھی اسی ثقافت کا نتیجہ ہے، تہذیب اہل بیت۔ خصوصاً جب شروع جو ہوا یہ مجالس کا سلسلہ، اس کی ایک پوری تاریخ شروع تو عاشور کے بعد اس کا آغاز ہو گیا۔ البتہ جو خود امام حسین علیہ السلام پہ گریہ ہے یہ سنت انبیاء ہے اور سنت پیغمبر ہے۔ جتنے اولے العزم انبیاء ہیں وہ روئے ہیں امام حسین علیہ السلام پہ، گریہ کیا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مسلمہ ہے، یعنی اتھینٹک ادلہ موجود ہیں کہ پیغمبر نے گریہ فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس گریہ کے اندر کیا ہے، اصل یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیوں اہتمام ہے۔ چھٹے امام کا زمانہ جب آیا، چھٹے امام کا زمانہ، اس وقت حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے حالات سخت تھے، بہت سخت تھے۔ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں ماحول تھوڑا سا بہتر تھا۔ جب چھٹے امام کا زمانہ آیا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت باقاعدہ گھر میں مجلس کرواتے تھے، مجالس برپا کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے مجالس کا، اور اچھے اچھے بڑے بڑے شاعر، نام لکھے ہوئے ہیں ان کے، کمیت اسدی ایک بڑا شاعر تھا، کمیت اسد۔ امام کے پاس یہ آیا، حضرت نے اس سے کہا مصائب پڑھو۔ اس نے مصائب پڑھنا شروع کی، جملے اس نے پڑھنا شروع کی، اشعار اس نے پڑھنا شروع کی۔ حضرت نے خواتین کے لیے پردہ لگوایا۔ جب کمیت اسدی نے ختم کیے اشعار، حضرت نے فرمایا تمہارے ہر ایک شعر کے عوض میں اللہ ایک گھر بنائے گا جنت میں، تمہارے ہر ایک شعر کے عوض میں۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ جو گریہ کرے حسین ابن علی پہ، کم از کم جو ہدیہ رکھا گیا ہے، کم از کم آنسوؤں کا، وہ یہ کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کم از کم یہ چیز ہے، ایک قطرہ آنکھ سے نکلے جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، ایک قطرہ، اس کا مطلب ہے بہت بڑی بات ہے۔ حضرت نے کمیت اسدی کو بلایا۔ ایک اور بہت بڑے شاعر تھے کمیت اسدی کا، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے،
یہ بڑا مہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کی طرف توجہ کریے گا۔ کمیت اسدی 10 چیزیں اس کے اندر پائی جاتی تھی، آپ تحقیق کر لیں، 10 چیزیں علماء نے لکھی ہیں کمیت اسدی کے اندر پائی جاتی تھی، جن میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ عالم تھا، فقیہ تھا، ایک فقیہ، خوبصورت آواز میں اشعار پڑھتا تھا۔ فقیہ مطلب جو دین اہل بیت پر مسلط ہو، علمی طور پہ اس کے ہاتھ میں ہو، اس کو سمجھ ہو، اہل تقویٰ تھا، عربی زبان کا اس زمانے میں ماہر ترین شخص تھا، عربی زبان کا، یعنی ایسا نہیں مثلا آپ سمجھ لیں ایک شیعہ شاعر ہو پاکستان کے اندر، مجتہد بھی ہو، فقیہ بھی ہو، اپنی اردو زبان میں سب سے ٹاپ پہ ہو ادب میں، عربی زبان میں ادب کا استاد ہونا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ کمیت اسدی وہ بھی تھے۔ ایک اور جو علامت لکھی، شجاع بہت تھے، شجاع بہت تھے۔ کمیت اسدی کی ایک کتاب مارکیٹ میں آئی، بنو امیہ نے کہا اس پہ اس کا سر ہے، اس کتاب کے عوض میں اس کا سر اتارو، لیکن پھر بھی تبلیغ سے نہیں رکے۔ ایک اور خصوصیت جو بڑی زبردست کمیت اسدی میں پائی جاتی ہے، آپ دیکھیں ائمہ کیسوں کو بلاتے تھے، یہ بڑا مہم ہے، یہ مہم ہے، لیول کیا ہے، شاعر ہے، خوبصورت پڑھتا ہے، لیکن عالم ہے، سمجھتا ہے، معاملات فہم ہے، شجاع ہے، بزدل نہیں۔ اور پھر حضرت یہاں تک آپ پڑھے، جب یہ پڑھتے تھے تو حضرت فرماتے تھے اس انداز سے پڑھو جیسے اپنے علاقے میں پڑھتے ہو، شرمانا نہیں ہے، مسائل کھل کے پڑھو۔ اور پھر اونچا اونچا رونا، حضرت نے خود رونا، حتیٰ بعض جگہ پہ ملتا ہے کہ کمیت اسدی نے جب مصائب پڑھنا ایک دفعہ شروع کیا تو ایک بی بی نے، جب حضرت علی اصغر کا ذکر آیا تو ایک بی بی نے چھوٹا سا بچہ اٹھا کے پردے کی طرف سے دیا، حضرت نے اپنی گود میں رکھا اس بچے کو، اور پھر اور بلند گریا شروع کیا۔ مطلب یہ طریقہ کار، یہ روش، ایک سنتی طریقہ جو عزاداری کا چل رہا ہے، یہ اہل بیت نے ہی دیا ہے، جو سنتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، جو سنتی انداز ہے، سنتی ذاکری، سنتی طریقہ تبلیغ کا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عزاداری سنتی رکھو۔ سنتی، سنتی کیا مطلب ہے؟ ڈیزائن نہ بناؤ، ڈیزائن نہ بناؤ، وہ جو سادہ انداز اہل بیت سے چلتا آ رہا ہے، جو انہوں نے تربیت کی ہے، جس انداز سے انہوں نے سکھایا ہے، اس کو رکھو، اس میں کسی کا اعتراض نہیں، اس پہ شیعہ اعتراض نہیں کر سکتا، اس پہ شیعہ اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اہل بیت نے سکھائی ہے کہ یہ طریقہ کار ہے۔ تو کمیت اسدی کی یہ خصوصیات ہے۔ ایک اور خصوصیت تھی، وہ ذرا ہضم اوکھی ہوندی، وہ میں دس دینا ممبر تو۔ ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے میں جو کچھ پڑھتا ہوں نا، اس کا عوض رسول اللہ کی شفاعت ہے، اس کا عوض رسول اللہ کا۔ مجلس سے پڑھتے تھے آپ، الغدیر کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، الغدیر کتاب 18 جلدوں میں کتاب ہے الغدیر، علامہ امینی کی، غدیر کے موضوع کے اوپر، حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے موضوع پر 18 جلدوں پہ اس بڑے مقصر نے کتاب لکھی ہے۔ علماء مقصر ہے نا، اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑا مقصر علامہ امینی، ایک جملہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس پہ 18 جلدوں میں کتاب لکھی کہ مولا سے مراد حاکم ہے علی۔ جتنی اہل سنت نے کتابیں اس دور میں لکھی،
اور من کن تو مولا کے اوپر اشکال کیے. علامہ امینی نے ہر کتاب کو چن چن کے جواب دیا, چن چن کے. جب یہ کتاب مصر میں گئی ہلچل مچ گئی, اہل سنت کا مرکز مصر تھا, ہلچل مچ گئی کہ بندے نے کیا کیا ہے. یہ تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, میں کچھ کلپ سن رہا ہوں آج کل غدیر کا موضوع بعض نے بہت اس دفعہ اٹھایا, تو اس میں بعض اعتراض بھی ہے سامنے. یہ بہت سارے اہل علم نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے غدیر میں ہوا کیا ہے. یہ بیٹھ کے پبلک کو خوش کر رہے ہیں. یہ بعض ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی وہ کوئی نہیں, وہ کوئی چکر ہی کوئی نہیں تھا, ایک لڑائی ہوئی تھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی, اس لڑائی کی صلح کرانے کے لیے پیغمبر نے کہا من کن تو مولا فہذا علی المولا. وہ اصل میں لڑائی کا چکر تھا, بقایا حاکمیت خلافت کا مسئلہ نہیں تھا. یہ آج کل کہہ رہے ہیں. ان ساروں کے جواب ان 18 جلدوں میں. اہل علم کو پتہ ہے, اہل علم کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے. تو کمیت اسدی کا ذکر اس کتاب میں کیا ہے انہوں نے. کمیت اسدی کے متعلق فرماتے ہیں یہ اہل بیت کا شاعر, اہل بیت کا تربیت شدہ شاعر اور عالم, جو مسائل بھی پڑھتا ہے, جو فضائل بھی پڑھتا ہے, اور فضائل بھی ایسے پڑھتا تھا کہ کتاب سر کے عوض. یہ ہے نا, یہ اس کو کہتے ہیں تبلیغ, اس کو کہتے ہیں تبلیغ. کے دشمن بنو امیہ, حکومت بنو امیہ کی ایک شعر نام لینے پہ قتل ہے, لیکن یہ نام نہیں لے رہا, پوری کتاب لکھ رہا ہے فضائل اہل بیت میں. یہ شجاعت البتہ شجاعت یہ ہے, ایسے ظالم نظاموں میں بولنا یہ شجاعت ہے. ہمارے یہاں بہادری جو سمجھی ہوئی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں دوسرے فرقوں کو لتاڑنا, یہ بہادری ہے. یہ بہادری نہیں ہے. یہ کون سی بہادری؟ یہ تو ہر جس کا کوئی لیول نہیں ہے وہ بھی یہ کام کر رہا ہے. بہادری شجاع وہ ہے جو بنو امیہ جیسی حکومت کے سائے میں رہتا ہو اور وہاں پہ فضائل اہل بیت بیان کرتا ہو. تو کمیت اسدی جب بھی مجلس پڑھتے تھے تو لوگ پیسے لے کے آ جاتے تھے. علامہ فرماتے ہیں, علامہ میں لوگ پیسے لے کے آتے تھے, کہتے تھے نہیں پیغمبر کی شفاعت, پیغمبر کی شفاعت. چھٹے امام کے پاس جب آئے اٹھنے لگے تو حضرت نے تھیلا سامنے رکھا, اور لازم بات ہے معصومین اس طرح نہیں دیتے تھے, معصومین پھر دیتے تھے تو پتہ چلتا تھا دیے. ایک ایک شعر پہ 10,000 ہزار درہم دیے اہل بیت نے, ایک ایک شعر پہ 10,000 ہزار درہم. اور پھر یہ کہتے تھے کہ ابھی اتنے ہی ہیں, جتنے پاس تھے وہ دے دیے. تو حضرت نے تھیلا سامنے رکھا, کمیت پیچھے ہٹ گئی, کہا حضرت نہیں, میں رسول اللہ کی شفاعت کے لیے پڑھتا ہوں, آپ میری سفارش کروا دیں. آپ میری سفارش, آپ ان کے بیٹے ہیں, آپ نے سفارش کروا دی تو میری تو بخشش ہو گئی, تو آپ یہ مجھے پیسے نہ دیں. حضرت نے فرمایا, یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, تاریخی جملہ. حضرت نے فرمایا ہم جب دیں نا تو رکھ لیا کرو, ہم جب دیں تو رکھ لیے نا. یہ بھی اہل بیت کا ایک انداز تھا. ایک دیکھیں یہ بھی ایک انداز تھا, سخاوت کا انداز. ایک حسنی سید امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے, انہوں نے کمیت کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا, کمیت کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا. تقریر جب ختم کی تو اس حسنی سید نے کہا میری قیمتی زمین گفٹ, سمجھ لیں کروڑ کا پلاٹ, کا یہ گفٹ ہے اس کی تقریر کا عوض. آپ اندازہ لگائیں کمیت اسدی کس لیول کا بندہ تھا. اس نے کہا سید میں نہیں لیتا. اس نے کہا سی سید اور لو, کہتے ہیں 10-15 دن کے بعد پھر پلاٹ واپس کیا, کہا نہیں ہضم نہیں ہو رہا, ہضم نہیں ہو رہا. شفاعت, حسین ابن علی کے ذکر کے عوض میں صرف شفاعت پیغمبر. میرے بھائی سوچ بڑی انسان رکھے, سوچ بڑی رکھے. آپ دیکھیں ائمہ کے بارگاہ میں جو آتے تھے
حریص بندے کا کام نہیں ہے ذکر حسین کرنا. حریص بندے کا کیا تھا؟ حرص بیماری ہے. حسین ابن علی جیسی عظیم روح، حسین ابن علی جیسی عظیم روح تو انسان کو بیماریوں سے دور کرتی ہے. اصل میں ایک فائدہ کہ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اصل میں اہل بیت کو ماننے کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. اہل بیت کو ماننے کے فائدے ہی فائدے ہیں، دنیا اور آخرت میں فائدے. ایک فائدہ دنیا میں جو بتایا گیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، محبت کا نتیجہ انسان کے دل سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. حتیٰ امام رضا فرماتے ہیں جب بھی بیٹھو، جب بھی محفل میں بیٹھو ہمارا ذکر کرو. 5 اکٹھے ہو گئے، پراپرٹی کے مسئلے نہیں مکنے، کوشش کرو جب آپس میں بیٹھو مومنین ہمارا ذکر کرو، ہماری احادیث ایک دوسرے کو سناؤ. حضرت فرماتے ہیں اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ تمہارا دل پاک ہوگا. دل پاک ہونا معمولی مسئلہ نہیں، برائیوں کی جڑ دل کی پلیدگی ہے. مثلا نماز پڑھ رہا ہوں آنسو نہیں آتا، حتیٰ مجلس میں بیٹھ گیا ہوں آنسو نہیں آتا. وجہ کیا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں جب دل کثیف ہو جائے آنسو کم ہو جاتے ہیں، آنسو کم ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے فرمایا گیا ہے حدیث کے اندر یہ جو آیا ہے کہ اگر دیکھیں ہم نے عموماً سنا ہوا ہے کہ جب رونا نہ آ رہا ہو تو رونے والی شکل بناؤ. یہ حدیث میں فتباکی من بکا و ابکا فتباکا، جو روئے رلائے یا رونے والی شکل بنائے. معصومین نے 2 جگہ پہ فرمایا ہے حتیٰ رونے والی شکل بھی بناؤ. ایک وہ وقت جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے بیٹھے ہو، آنسو نہیں آ رہا، کوشش کرو حالت ایسی بناؤ آنسو آئے، حالت ایسی بناؤ آنسو آئے. اپنے اندر سے ایسی حالت پیدا کرو، ماحول ایسا بناؤ اپنے وجود کا آنسو آئے، کیونکہ اس آنسو میں ہی نتیجہ ہے. وہ نتیجہ جو تمہیں ملنا ہے وہ اس آنسو کے ذریعے سے ملنا ہے. وہ جو تمہاری بخشش ہے، لازم بات ہے آپ ایک بندہ کہہ رہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کچھ دیکھے گا معاف کرے گا. اب جو کہا گیا شکل بناؤ، کم از کم حالت پیدا کرو. کیوں کہا گیا؟ تاکہ حسین کے قریب ہو جاؤ. حسین ابن علی کے قریب ہونا مہم ہے. جب قریب ہوگے فکر بھی آئے گی. جہاں پہ فکر حسین نہیں ہے مسئلہ یہ ہے قربت حسین نہیں ہے. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان محرم آئے انسان کا دل حسین ابن علی کے ساتھ جڑے نہ، بڑھے نہ، آگے نہ معاملہ بڑھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے بھائی کثافتیں کئی چیزیں ہوتی ہیں، بس میں مقدمے میں کثافتیں کئی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. ان میں سے ایک بنیادی ترین چیز جن کی ولایت اللہ نے جو ذکر ہوا ہے، جن کی ولایت اور سرپرستی اللہ نے حکم دیا ہے اپنے اوپر رکھو، انسان ان کی جگہ اور ولی چن لے. مثلا آپ دیکھ پیغمبر گرامی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، ولایت امیر المومنین اب تمہارے ولی. اب جب میں اس ولایت کو علم کے باوجود قبول نہیں کرتا، اس سائے کو جو اللہ نے بنایا ہے، تو دل کثیف ہوگا، کساوت قلبی آئے گی. اس وجہ سے جو جتنا اہل بیت سے دور ہے، آپ یہ چیک کر لیں، آپ یہ تحقیق کر لیں، یہ تحقیقی مسئلہ ہے.
یہ ایک تحقیقی مسئلہ آپ دیکھ لیں. کوئی ٹیررسٹ آپ کو دنیا کے اندر دہشت گرد شیعہ نہیں ملے گا. یہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ دہشت گرد بننے کے لیے بے رحم بننا پڑتا ہے، اور بے رحم وہ ہوتا ہے جس کا دل کثیف ہو. شیعہ کیوں نہیں؟ کیونکہ شیعہ بالآخر جو بھی شیعہ ہے اس کے اندر حب اہل بیت ہے. حب اہل بیت کا کم از کم انسان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل کثافتوں سے دور ہوتا ہے، کثافتوں سے دور ہوتا ہے، برائیوں سے دور ہوتا ہے. لیکن بات یہاں تک رکھنی نہیں ہے، بات یہاں تک نہیں رکھنی، بات آگے بڑھے. محبت سے دل پاک ہوتا ہے. جب محبت کی شدت بڑھتی ہے، ذہن میں رکھیں، جب محبت کی شدت بڑھتی ہے تو اطاعت آتی ہے. جب محبت کی شدت بڑھتی ہے اطاعت آتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، مثلا آپ بہت سارے لوگ سنتے ہوں گے جو کہتے ہیں اجی فلاں امام حسین نو مندہ بھی ہے تے ہے بھی بے عمل. مثلا کوئی ہو میں امام حسین علیہ السلام والا ہوں، مانتا ہوں، نماز نہ پڑھتا ہوں، روزہ نہ رکھتا ہوں، حج نہ کرتا ہوں، واجبات ادا نہ کرتا ہوں، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے اس کا دل کثیف ہے، اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، لیکن میرے بھائی محبت شدت کی چاہیے. اس کو کہتے ہیں مودت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مودت. اسی وجہ سے علماء نے مودت اور محبت کا جو فرق بیان کیا ہے وہ یہ، ہر محبت مودت نہیں ہوتی. وہ محبت جو تمہیں مطیع مولا بنا دے، وہ محبت جو تمہیں مطیع مولا. پھر جب انسان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دل جڑے گا، جب ہم گناہوں سے ہٹیں گے، میرے بھائی اب آ گیا وہ حرم الحرام. اگر میں عام روٹین میں فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں، یہ آسان سے چیک کریں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کوئی اوکھا کام نہیں چیک کرنا، کوئی اپنے آپ کو مشکل کام نہیں ہے. اہل بیت نے کئی جگہ پہ بتایا چیک کرو، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو. دوسروں کو تو ہم دے سکتے ہیں دھوکہ، اپنے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. میں دیکھتا ہوں، میں مجلس میں آیا 2 گھنٹے بیٹھا، توجہ سے سنیں، میں مجلس میں بیٹھا 2 گھنٹے اور میں گیا عام روٹین میں جیسے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں، جو لگا ہو آج بھی ویسے ہی دیکھ رہا ہوں. صبح جب بازار میں جاتا تھا تو آنکھ جدھر ہوتی تھی پھر نیچے نہیں ہوتی تھی. اب بھی 2 گھنٹے مجلس سننے کے بعد بھی یہی. تو میں سمجھ جاؤں اس مجلس نے مجھے حسین سے قریب نہیں کیا. یہ سمجھ، مجلس کا فقط ایک فلسفہ ہے کہ آپ امام حسین کے قریب ہوں، دل جڑ جائیں. جب دل جڑیں گے پھر محبت میں شدت آئے گی. جب محبت میں شدت آئے گی پھر مکتب امام حسین بھی سمجھ میں آئے گا. پھر مکتب سمجھ، ایسے مکتب سمجھ میں نہیں آتا، ایسے پلے باتیں نہیں پڑتی. دیکھیں نا، ان چیزوں کا بڑا تعلق ہے. ہم بعض چیزوں کو واہ واہ کے لیے سنتے اور سناتے ہیں، بعض چیزوں کا بڑا تعلق ہوتا ہے. مثلا ایک جب شب عاشور تھی، بلکہ بالکل عاشور کا آخری ٹائم، جب آخری دفعہ امام حسین علیہ السلام اپنے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت نے آ کے فرمایا کہ بیٹا میری وصیتیں ہیں. اور فرمایا بابا آپ نے اتنے خطبے دیے، اتنے خطبے دیے، یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ مسلمان بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، قرآن بھی آتے ہیں، سب کو تقریباً اکثر کو اس وقت عربی زبان سے قرآن پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا، قرآن بھی آتا، تو پھر بھی تھوڑی سمجھ دیں وجہ کیا ہے. تو یہ جملہ بڑا گہرا ہے. ہم اس کو واہ واہ کے لیے سنتے ہیں، یہ واہ واہ کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھنے کے لیے، عبرت لینے کے لیے.
حضرت نے فرمایا ملئت بطونہم من الحرام، بیٹا حرام خور ہیں، ظالم ولیوں کا لے کے پیٹ بھر گئے ہیں، ظالم سرپرست انہوں نے بنائے ہیں، ان سرپرستوں سے پیسہ لیا ہے، وہ جب خون میں دوڑتا ہے پھر حسین ابن علی کی بات اثر نہیں کرتی۔ تو میرے بھائی اگر میں 2 گھنٹے مجلس سن رہا ہوں دن کی، اور صبح مارکیٹ میں جا کے میری وہی روٹین ہے دینے اور بیچنے کی، جتھوں آ جائے لے لو، جس طرح آج کل بعض ہیں نا پورے علاقے کو پتا ہے جناب عالی سود کھاتے ہیں، جی مسجد بنوائی ہے، پورے علاقے کو پتا ہے بندہ سود کماتا ہے، مسجد کیا اس کو، یہ مسجد فائدہ نہیں دے، اس کو مسجد نے فائدہ نہیں دیا، مسجد نہیں بنا لی۔ میرے بھائی فائدہ اس وقت ہے جب میری زندگی بدلنا شروع ہو، میری میرے بھائی زندگی بدلے گی نہیں۔ باریک امام حسین علیہ السلام کی بعض باتیں بڑی باریک ہیں۔ باریک دماغ کس کا ہوتا ہے؟ کون گہری باتیں سمجھتا ہے؟ جس کا دل پاک ہو، جس کا دل گناہوں سے پر ہو، اس کو باریک باتیں سمجھ نہیں آتی۔ ہے ہاتھ من الذلہ، یہ باریک دماغ کو سمجھ میں آئے گی ذلت کیا ہے، عزت کیا ہوتی ہے۔ یہ باریک دماغ، موٹے دماغ کو کہاں سمجھ آئے گی عزت کیا ہوتی ہے۔ جس طرح بھی ہے نا، مثلا ہمارے ہاں عموماً یہ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، مثلا ہم ایک دن ایک وہ بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تو ان کا ایک بھتیجا وہ بڑا بد کردار ہو گیا، بہت بد کردار، بہت۔ تو وہ اس بھتیجے کے چھوٹے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے، انہوں کہے کما بھاوی پھر جے مرضی کر، کما پیسہ ہونا چاہیے، عزت ہوندی بھاوی جے مرضی کر۔ اب لازم بات ہے اس کو عزت کا مفہوم نہیں پتا۔ وہ عزت کا مفہوم جو امام حسین نے بتایا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پاک دل اور باریک دماغ۔ انی لا اری الموت الا سعادہ، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں ایسے ماحول میں جہاں پہ یزید جیسے سرپرست ہوں۔ یہ باریک دماغ کو سمجھ میں آئے گی، یہ پاک دل کو سمجھ میں آئے گی۔ بھائی اگر روٹین نہ بدلے زندگی، کتنے محرم آئے گئے، میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنے آپ کو میں دیکھوں، کیا میں وہ بن سکتا ہوں ان 2 مہینوں میں کہ سامنے ہزاروں کا یا لاکھوں کا لشکر کھڑا ہو اور لوہا تلوار اس حرارت کے اندر اٹھائے ہوئے ہوں اور تیار ہو کہ ان 72 کو ہم نے کاٹنا ہے، ذبح کرنا ہے چھریوں سے، تلواروں سے، اور پھر بھی میں کھڑا ہوں؟ میں ان میں سے بن سکتا ہوں؟ یہ 2 مہینے اگر انسان اپنی تربیت کرے، 2 مہینے انسان اس لیول پہ پہنچ سکتا ہے جہاں پہ اس لیول پہ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک مجتہد تھے یا فقیہ تھے، تو انہوں نے وہ کتاب میں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعہ پڑھا کہ وہ تیر جب امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ اصحاب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ نماز پڑھیں، ہم دیکھ لیں گے، دشمن کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا، تو رات ہو گئی، سوئے، وہ عالم بہت بڑا عالم تھا، سو گئے۔ اس نے دیکھا میدان کربلا سج گیا، امام حسین علیہ السلام نے کہا میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس نے کہا جی مولا میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، آگے کھڑا ہو۔ پہلا تیر آیا، جو تیر قریب آیا نیچے ہو گیا، تیر امام حسین کو لگ گیا۔ پھر دوسرا تیر پھینکا گیا، اس نے کہا اب میں کھڑا ہو جاؤں گا، اب میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ پھر تیر آیا، پھر نیچے ہو گیا، پھر تیر امام حسین کو لگ گیا۔
اس وقت امام حسین نے اس کو کہا کہ میرے اصحاب کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ تیر کھانا سوکھا کام نہیں ہے، اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے مکتبی ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے پاک دل ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے اہل تقوی ہونا پڑتا ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں، بس میں اسی پہ نتیجہ ختم کر رہا ہوں آج کی بات کو۔ شہید مطہری فرماتے ہیں بعض اوقات ہم نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے مقدس بن گئے ہیں۔ فرماتے ہیں بعض اوقات انسان اندر سے بڑا کھوکھلا ہوتا ہے، اپنی ظاہری عبادتوں پہ ناز کر رہا ہوتا بہت کھوکھلا ہے۔ وہاں پہ پھر انہوں نے ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک، آپ کو پتہ ہے ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ واقعات سنانے کے، داستان سنانے کے ماہر تھے۔ ملا رومی داستان سنا کے شعر پڑھتے تھے، بہت بڑے شاعر ہیں ملا رومی رحمۃ اللہ۔ ملا رومی ایک داستان سناتے ہیں، وہ نقل کی ہے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کہ بندہ بعض وقت اندر سے کچھ نہیں ہوتا اور سمجھ یہ رہا ہوتا ہے میں بہت بڑا میں مقدس ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا عابد نیک، اس نے کہا نمازیں پڑھ لی، روزے بھی رکھ لی، ہر سال رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، فرض کریں خمس بھی دیتا ہوں، جہاد رہ گیا، جہاد ابھی تک کیا نہیں۔ اس نے کہا کہیں سے پتہ کرتا ہوں کہیں مسلمان جہاد کر رہے ہوں تو چلو تھوڑا جہا جہاد میں بھی حصہ ڈال لیتے ہیں اور ثواب لے لیتے ہیں۔ تو یہ چلا گیا ایک علاقے میں، ادھر کچھ مجاہدین اس کو ملے، مجاہدین نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ بزرگوں پر، ان کو بھی سمجھ لگ گئی گل شل ہے کوئی نہیں، انہوں نے کہا چلو آ جاؤ بزرگوں آؤ ساڑھنا۔ کہا جی میں بھی ثواب لینا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں جہاد رہ نہ جائے کہیں۔ کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ انہوں نے کہا جی صبح فرض کریں، انہوں نے کہا 9 بجے جنگ شروع ہونی ہے، ہم نے جانا ہے۔ جو 9 بجے تو وہ جو جنگجو تھے مجاہدین تھے منٹوں میں گھوڑے پہ بیٹھے، سیٹنگ کی، گھوڑے پہ بیٹھے جنگ میں۔ اب یہ عابد نیک یہ تیاری کر رہے ہیں، تیاری کرتے کرتے وہ لڑ کے واپس آ گئے، یہ گھوڑے پہ بیٹھ رہا تھا۔ جو اس نے ان کو دیکھا مجاہدین کو، اس نے کہا او آج پھر میں رہ گیا، میں تو رہ گیا۔ تو وہ مجاہدین بڑے مخلص تھے، انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، دشمنوں کے لشکر سے، کافروں کے لشکر سے ایک بڑا مردود قسم کا ہم پکڑ کے لے آئے ہیں جس نے ہمارے بڑے مارے ہیں، آپ اس کو مار لو، ثواب آپ کا، آپ اس کو مار لو۔ انہوں نے اس کو باندھ دیا، اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے، اس کی ٹانگیں بھی باندھ دی، اور آپ اس نیک کو کہا کہ اب آؤ تلوار سے اس کا سر اتار دو۔ اب یہ نیک عابد متدین یہ اٹھاتا ہے تلوار، جو آواز نکالتا ہے کہ میں آیا، آگے سے وہ چیختا ہے تو یہ گر جاتا ہے، اس کی چیخ سے نیک بزرگ ادھر ہی گر گئے، اور اس طرح گرے اٹھنے نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں وہ جو تھا بندہ ہوا جو تھا وہ پاس آتے آتے اس کا دل تھا کہ میں اس کے دانتوں سے اس کی گردن کاٹ دوں، دانتوں سے اس کی گردن کاٹ دوں۔ مجاہدین سمجھ گئے کہ اس نیک سے اب ہلنے جلنا نہیں ہو رہا، تو انہوں نے فوراً پکڑ لیا، اس کو مار دیا وہ جو کافر تھا، اور اس کو کہا کہ کیا ہوا جناب؟ کہا یقین کرو جب اس نے آگے سے چیخ ماری نا تو میں ادھر ہی بے ہوش ہو گیا۔ تو ادھر ملا رومی کہتے ہیں یہ ہیں تمہاری نمازیں، یہ ہیں تمہارے روزے، یہ ہیں تمہارے حال۔ ایک حدیث تھی شہید مطہری، اس کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے، فرماتے ہیں بعض لوگ اندر سے گہرے منافق ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے اندر روح نہیں ہوتی، ایمان نہیں ہوتا، وجود میں طاقت نہیں ہوتی۔ یا لیتنی، کاش ہم کربلا میں کھڑے ہوتے۔ میرے بھائی یہ جملہ آسان ہے، اس کے لیے بڑی تربیت کرنی پڑتی ہے، لیکن بہترین موقع محرم سفر، بہترین موقع محرم۔ اپنے اوپر نظر رکھو، اپنے کاموں پہ نظر رکھو، اپنی نیت پہ نظر رکھو، میری نیت کیسی، اپنے زندگی کے معاملات دیکھو، میں گھر میں بدلا ہوں یا نہیں بدلا۔ اگر مجھے محرم نہیں بدلا سکتا، پھر جس کو حسین ابن علی
تبدیل نہ کر سکیں، سمجھ لو وہ مور لگا ہوا ہے، وہ مور، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی حسین ابن علی کا غم لے کے آئے اس کی زندگی تبدیل نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ زندگی میں تبدیل نہ ہو، اس کی آنکھ تبدیل نہ ہو، اس کے کان تبدیل نہ ہو، اس کا چلنا تبدیل نہ ہو، اس کا بیٹھنا تبدیل، اس کی گفتگو تبدیل نہ ہو، تو پھر حسین سے کیا لیا ہے؟ محرم الحرام اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ روٹین، اگرچہ ہم تھوڑی سی اپنی روٹین بدل لیتے ہیں لیکن وہ بات نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے ہمارے اندر، سب کے اندر۔ ہماری محفلیں تبدیل ہونی چاہیے، رنگ بدلنا چاہیے، جس طرح اہل بیت کی محفلوں کا رنگ بدل جاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر رنگ بدلا دیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلا انسان جو زمین پہ اترا ہے، ہمارے اب، ہمارے جد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نئے جب زمین پہ آئے تو ظاہر لگ ایسا رہا ہے کہ زمین پھر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو جب ایک مقام پہ پہنچے تو دل تنگ ہو گیا، گھبرا گئے۔ بعض کتابوں میں پاؤں اڑا، گرے، پاؤں سے خون نکلنا شروع ہوا اور گھبراہٹ شروع ہوئی۔ فرماتے ہیں خدایا یہ مجھے کیا ہوا ہے، یہ کیسی جگہ ہے، جو میں یہاں پہ داخل ہوا ہوں میرا دل تنگ ہو گیا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا اے آدم یہ کربلا ہے، اے خدایا یہاں کیا ہوگا؟ یہاں میرے حبیب پیغمبر، آخری پیغمبر کا پیارا نواسا حسین ابن علی کا تھا۔ حضرت آدم روئے، حضرت عیسیٰ روئے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق معتبر حدیث میں ملتا ہے، حضرت اسی زمین سے جب گزرے حضرت نے بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ حواریوں نے پوچھا یا عیسیٰ ابن مریم آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں اس طرح رو رہے ہیں؟ انبیاء اس طرح تو نہیں روتے تھے میرے بھائی، انبیاء کی شخصیت ہوتی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ روئے تو حواری گھبرا گئے کہ ایک دم اس زمین پہ آتے ساتھ، اس علاقے میں آتے ساتھ یہ کیا حالت پیدا ہوئی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس زمین پہ وہ قتل ہوگا جس کی ماں میری ماں سے زیادہ عظمت والی ہے۔ مصائب پڑھے حضرت عیسیٰ نے، مصائب پڑھے حضرت آدم نے، مصائب پڑھے رسول اللہ نے۔ امیر المومنین جنگ صفین پہ جا رہے تھے، رستے میں کربلا کا مقام آ گیا، حضرت اترے سواری سے۔ اس کو ذہن میں رکھیں، امیر المومنین اس طرح رونے والے نہیں تھے۔ اپنے وقت کا سب سے بڑا مرد جب پہنچے نا، گھوڑے سے اترے، خاموشی سے بیٹھ کے اس طرح رونا شروع کیا کہ ارد گرد کے اصحاب نے تعجب کرنا شروع کیا، علی کو ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ گریں گے کہ جو عاشق خدا ہیں، پہلی خصوصیت عشاق ہیں، عاشق ہیں۔ فرمایا یہ وہ ہوں گے جن کا حساب و کتاب نہیں ہے، یہ وہ ہوں گے جن کا حساب و کتاب نہیں ہے، بغیر حساب کے یہ جنت میں جائیں۔ امیر المومنین روئے، اصحاب امیر المومنین روئے۔ جب امام حسن مجتبیٰ کا آخری وقت آیا، امام حسین علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے تھے، بھائی کے جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے، دیکھ کے رونا شروع کیا۔ میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا امام حسن پہ۔ فرمایا حسین مجھ پہ کیوں روتا ہے؟ لا یومک کا یومک یا ابا عبداللہ،
اے حسین جو تجھ پہ گزرے گی وہ کسی پہ نہیں گزرے گی. اور اے حسین تجھ پہ صرف انسان نہیں روئیں گے، تجھ پہ جن بھی روئیں گے، تجھ پہ فرشتے بھی روئیں گے، تجھ پہ چرند و پرند بھی روئیں گے. اے حسین دریاؤں میں مچھلیاں بھی تجھ پہ روئیں گے. کیا کیا حسین ابن علی؟ سب کچھ. پیغمبر گرامی تشریف فرما تھے، جبرائیل امین ہے، کہا بڑی محبت ہے اے رسول اللہ، بڑی محبت ہے آپ کو حسین ابن علی سے، اتنی محبت. بوسے دے دے کے نہیں تھکتے تھے رسول اللہ، پورے چہرے پہ بوسے دیتے تھے، سینے پہ قمیض اتار کے بٹن اتار کے سینے پہ بوسے دیتے تھے، اتنی محبت تھی. جب بوسے دے رہے تھے نا جبرائیل امین آ گئے، کہا جس سے بہت محبت کر رہے ہیں نا اس کو بے دردی سے قتل کیا جائے گا. کہتے ہیں پیغمبر نے رونا شروع کیا. پیغمبر کا رونا. حضرت ام سلمہ پریشان ہو کے آ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا ام سلمہ جبرائیل امین نے مجھے کہا ہے میرا حسین قتل ہوگا، میرے حسین کو قتل کیا جائے گا. جبرائیل امین نے مجھے وہ زمین بھی دکھائی ہے، اور اس زمین کو دکھانے کے بعد ادھر سے مٹی اٹھا کے مجھے دے دی ہے، کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مٹی ہے جہاں پہ حسین ابن علی کا خون گرے گا. کہتے ہیں ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی وہ مٹی دے دیں. رسول اللہ نے حضرت ام سلمہ کو بھی اس مٹی میں سے تھوڑی سی مٹی دے دی. ام سلمہ نے وہ مٹی سنبھال کے رکھ لی. جب مٹی سنبھال کے رکھی نا، بس میرے آخری جملے، روز کی روٹین تھی، حضرت ام سلمہ ظہر کے بعد نماز کے بعد اس مٹی کو دیکھا کرتی تھی، اس مٹی کو دیکھا کرتی تھی. ایک دن سوئی ہوئی تھی، دیکھا رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور امامہ سر سے اتر کے گردن میں آیا ہوا ہے، سر میں بھی مٹی ہے، داڑھی میں بھی مٹی ہے. کہا ام سلمہ تو سو رہی ہے، میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا. کہتے حضرت ام سلمہ اٹھی، جلدی سے گھبرائی ہوئی تھی، گھبرا کے اٹھی، سیدھا گئی اس جگہ پہ جہاں پہ وہ شیشی رکھی ہوئی تھی. سنے گے وہ جملہ، جو شیشی اٹھائی دم ابھی تازہ خون نکل رہا تھا. تازہ خون دیکھ کے حضرت ام سلمہ نے رونا شروع کیا. جب رونا شروع کیا بیویاں ساری بھاگ کے آ گئی. کہا ام سلمہ تمہیں کیا ہوا؟ کہا میرا حسین شہید ہو گیا. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا رسول اللہ نے بتایا تھا، جب اس مٹی سے خون نکلے سمجھ لو میرا حسین دنیا سے چلا گیا. سیا اللہ.